السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سنڈے ہم جو ہے وہ ایک شو کرتے ہیں جو کہ موویز پہ ہوتا ہے، میوزک پہ ہوتا ہے، ڈائریکٹرز، ایکٹرز اور اسی طرح کے سب ٹیکنیشینز جو کام کرتے ہیں فلم کے میکنگ میں، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو بالکل آج ہمارے ساتھ اعجاز گل صاحب ہیں اور سب سے پہلے ان کو میں ویلکم کروں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا۔ اور آج ہم بات کریں گے سنگرز کی، جس میں نور جہاں ہیں اور پاکستان کی طرف سے، بلکہ انڈیا کی طرف سے بھی، کیونکہ انہوں نے انڈیا میں بھی کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے لتا منگیشکر صاحبہ کی، اور ہم بات کریں گے محمد رفیع کی، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے نازیہ حسن کی، جو کہ بہت لوگوں نے فرمائش بھی کی تھی مجھ سے۔ تو بہت مجھے کہا جا رہا تھا، بہت میسیجز آ رہے تھے نازیہ حسن کے لیے۔ تو بالکل ہم شروع کرتے ہیں۔ سر نور جہاں میرے خیال ہے سب سے سینئر ہیں، ہم ان سے ہی اسٹارٹ لیں گے۔ نور جہان جتنی پاکستان کی بڑی آرٹسٹ تھیں اتنی ہی بڑی وہ انڈیا کی بھی آرٹسٹ تھیں۔ ان کی پیدائش جو ہے 1926 میں ہوئی تھی اور قصور میں ہوئی تھی، یہاں پنجاب میں، اور اس کے بعد پھر وہ لاہور آ گئیں، اور پھر وہ کیلکٹا چلی گئیں جو کولکتہ بن گیا ہے۔ یہ صرف بنگال کی فلموں کا ہی نہیں، بنگالی فلموں کا نہیں، بلکہ ہندی فلموں کا اور پنجابی فلموں کا بھی ایک سینٹر ہوا کرتا تھا۔ اور وہاں رہیں، اپنی پوری فیملی کے ساتھ گئی تھی، پھر واپس آئیں لاہور، پھر یہاں سے بامبے گئیں، اور پھر ایونچولی فائنلی 47-48 میں انہوں نے مائیگریٹ کیا واپس پاکستان۔ انہوں نے انڈیا کی 60 فلمز میں کام کیا، 60 فلموں میں، اور یہاں پہ آ کے اپنے شوہر کے ساتھ، شوکت حسین رضوی کے ساتھ، انہوں نے رینوویٹ کیا، ریفربش کیا اسٹوڈیوز، اور شاہ نور کا نام دیا اس کو۔ شاہ یعنی شوکت حسین رضوی، اور نور یعنی نور جہان، شاہ نور اسٹوڈیوز۔ اور ساتھ میں انہوں نے فلمیں بھی بنانی شروع کر دیں، اور پہلی فلم جو بنائی شوکت صاحب نے وہ تھی 94، پنجابی کی فلم۔ لیکن شوکت صاحب کا تعلق جو کہ انڈیا کے اس علاقے سے تھا جہاں پنجابی نہیں بولی جاتی تھی، چنانچہ اس کی جو ڈائلاگ ڈیلیوری اور ساری اسٹیج ڈائریکشن وغیرہ جو ہے پنجابی میں کی جائے گی، وہ انہوں نے نور جہان کے حوالے کی۔ اور اس طرح سے نور جہان جو ہیں ہماری پاکستان کی پہلی خاتون ہدایت کارہ کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے 13 فلموں میں کام کیا ہے پاکستان میں، 1960-61 تک غالب ان کی آخری فلم تھی۔ اس کے بعد شادی کے بعد اعجاز درانی صاحب کے ساتھ انہوں نے اداکاری کو خیر آباد کہا، اور گائیکی یہ کرتی رہیں آلموسٹ مڈ 90s تک۔ سخی داتا ان کی آخری فلم تھی ایز اے سنگر، اور بہت مشہور سنگر تھیں۔ اپنا ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں، ایگزیبیٹرز جو ہیں، وہ ان کی نام سے فلم خریدا کرتے تھے۔ ان کے گانے ہوتے تھے نور جہان کے، تو فلم یہ خریدتے تھے۔ سب سے مہنگی یہ گلوکارہ تھیں، پلے بیک سنگر پاکستان کی۔ اور باقی سنگرز جو ہیں، نسیم بیگم تھی یا مالا تھی، یا پھر بعد میں مہناز آئیں، ناہید اختر آئیں، تو وہ سیلری کے حساب سے ان سے بہت پیچھے تھیں۔ ان کے بارے میں ایک یہ چیز بھی مشہور ہے کہ یہ خاصی میرا مطلب ہے ایگو تھی ان میں، ہونی بھی چاہیے، آئی سپوز ہر آرٹسٹ میں ایگو ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جھگڑے بھی مول لیے بڑے۔ نثار بزمی صاحب میوزک ڈائریکٹر بہت بڑے تھے، وہ بھی بامبے سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا۔ پھر رونا لیلا بھی اپنا ایک اختلاف کا باعث بنے۔ تو اختلاف جو ہیں انہوں نے کافی دیے، لیکن یہ انڈیا 2 دفعہ گئیں، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ یہ ارلی 90s میں، اور پھر ارلی 90s میں، اور اس سے پہلے ارلی 80s میں نور جہان گئیں انڈیا، اور ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے گئے۔ وہاں پہ دلیپ کمار جو بہت بڑے آرٹسٹ تھے اور ہیں، وہ خاص طور پر موجود تھے اسٹیج پہ، اور انہوں نے انمول گھڑی کا گانا آواز دے کہاں ہے گایا، جس کا آرکیسٹرا جو ہے اس کو نوشاد علی صاحب جو بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے انہوں نے مینیج کیا۔ اور خوش آمدید کہنے والوں میں باقاعدہ پوری انڈسٹری جو ہے بامبے کی وہ موجود تھی۔ پھر بعد میں ٹیلی ویژن
پہ انہوں نے ترنم کے نام سے 2 پروگرامز کیے اور وہ بھی بڑے مشہور ہوئے. اس میں انہوں نے غیر فلمی گانے بھی گائے, غزلیں گائیں, فیض گایا اور احمد فراز, ناصر کاظمی, امجد اسلام امجد ان کا کلام گایا. اور وہ اب بھی پی ٹی وی کی لائبریری میں تو خیر وہ ہیں ہی, لیکن یوٹیوب پہ بھی ہیں وہ تمام غزلیں اور تمام نظمیں اور تمام نغمے. اور وہ ون آف دا فیوریٹ پروگرامز ہوا کرتا تھا جب وہ چلتا تھا, ہر ہفتے چلتا تھا. اور یہ اپنی اپیرنس کا بھی بہت خیال رکھتی تھیں, اپنے ڈریسز کا, اپنی جیولری کا, اپنے میک اپ کا. ایک نئی جرنلسٹ جب آئیں ٹریڈ میں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بہت زیادہ میک اپ کرتی ہیں اور بہت زیادہ ہمیں مطلب ڈریسز وغیرہ بہت خیال رکھتی ہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میری عمر میں جتنا بھی میک اپ کیا جائے وہ کم ہے. اور میک اپ بہت بہت ویل ڈریسڈ, ون آف دا موسٹ ویل ڈریسڈ. پرابلی کسی کے پاس اتنی قیمتی اور اتنی زیادہ ساڑیاں نہیں ہوں گی جتنی ان کے پاس تھی. انتظار ان کی بڑی مشہور فلم تھی ایز این ایکٹریس, ایز اے سنگر. خورشید انور کی میوزک تھی اور یہ ارلی 50s میں بنی تھی. اور پھر اس کے بعد کوئل ایک اور فلم تھی, اگین ایز این ایکٹریس اور ایز اے سنگر, اسلم پرویز کے ساتھ. خورشید انور کی میوزک تھی. اور پھر 1970 میں بننے والی فلم ہیر رانجھا, وہ پرابلی 70s کی سب سے بڑی فلم تھی. اس میں یہ انہوں نے ایکٹ تو نہیں کیا, فردوس تھیں ان کا حال ہی میں وہ رخصت ہو گئی ہمیں چھوڑ کے. بہت بڑی پنجابی فلموں کی ایکٹریس تھیں وہ, اردو فلموں میں بھی کام کیا انہوں نے. تو ہیر رانجھا کی کاسٹ میں اعجاز جو فلم کے پروڈیوسر بھی تھے اور فردوس تھیں. لیکن فلم کے ہائی لائٹ جو ہیں وہ اس کے گانے تھے, 1 2 3 نہیں بلکہ بہت سے گانے. اور ان گانوں کی وجہ سے بہت سے ہمارے ہندوستان سے مہمان جو ہیں وہ یہاں آیا کرتے تھے پاکستان میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے. لیکن وہ 2 چیزیں یہاں پہ ڈھونڈتے تھے. ایک تو وہ ہیر رانجھا کی فردوس کو دیکھنا چاہتے تھے اسکرین پہ, اور ایک وہ میڈم نور جہاں کے گانے جو ہیں وہ سننا چاہتے تھے. اور انہوں نے بہت بڑا نام پیچھے چھوڑا ہندوستان میں. ان کی بات زندگی جو ہے اونچ نیچ سے بہت بھری پڑی تھی. بہت سے ڈاؤن فال تھے, بہت سی ٹریجڈیز تھیں, بہت سی ہائی لائٹس بھی تھیں. اور ہندوستان میں ان کی فلموں میں بڑی بہن, خاندان, زینت, انمول گھڑی اور جگنو شامل رہیں. پاکستان میں چنوے, انتظار, کوئل, انارکلی مشہور رہیں. مجھے ان کے نغمے جو ہیں وہ تو بہت سے ہیں, لیکن میں آپ کو چند نغمے ان کے آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا. سسرال ایک فلم آئی تھی, اس میں جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا, منیر نیازی کی یہ گیت تھا یہ. اور پھر قیدی فلم میں اس سے پہلے یہ گا چکی تھی بہت دفعہ, مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ, لیکن قیدی فلم میں یہ گیت شامل کیا گیا اور یہ فلم کی ہائی لائٹ بن گیا. اور پھر سالگرہ فلم میں میری زندگی ہے نغمہ, میری زندگی ترانہ, اور چلو اچھا ہوا تم بھول گئے, اور بڑی مشکل سے ہوا تیرا میرا ساتھ. یا بہت اچھے گانے گائے انہوں نے, اور یہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور یہ ہماری آئی کون ہیں. ان پہ میں نے کتاب بھی لکھی جو انڈیا میں پبلش ہوئی. بالکل ٹھیک سر. بلکہ یہ ان کے پنجابی کے گانے بھی بہت زیادہ گائے انہوں نے, اور پنجابی سانگس جو ہیں وہ پنجابی فلمیں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ بنا کرتی تھی, تو سلطان رائی صاحب اور وہ انجمن ہوا کرتی تھی ایک ایکٹریس ہماری, ان کے اوپر کئی مشہور گانے جو ہیں وہ ان کے ہیں. جو مجھے پنجابی تو اتنی ٹھیک سے نہیں آتی, لیکن وہ گانے سمجھ میں ضرور آتے ہیں, اور میوزک بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی. اور میں نے ایک بار سنا تھا کہ جب ان کا بائی پاس ہوا تھا, ہارٹ سرجری جو ہوئی تھی ان کی, تو اس کے بعد ان کی کسی بیٹی نے کہا کہ جب ہوش آیا تو کہتی ہیں کہ میرا میک اپ باکس لا دو. تو وہ بالکل ان کو شوق تھا, اور ان کے اوپر وہ سب چیزیں اچھی بھی لگتی نہیں. میرا خیال ہے بہت سی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر میک اپ اور جولری اور اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. جیسے انڈیا میں ریکھا کے اوپر بہت اچھی لگتی ہے. ریکھا جب دیسی قسم کی جولری پہنتی ہیں نا, ٹیکا ہو گیا, جھمکے ہو گئے, تو وہ جتنا خوبصورت انڈین جو کہنا چاہیے جولری ریکھا پہ لگتی ہے شاید ہی کسی پہ لگتی ہو. لیکن بہت سی ہمارے یہاں سادہ بھی ایسی آئی ہیں سنگرز,
جو کہ بہت اچھی لگتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں نیرہ نور ہیں جو بہت بہترین گاتی ہیں اور سادہ رہتی ہیں, ایسے ہی ہم لتا جی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافی سادہ رہتی ہیں لیکن ان کا اپنا ایک چارم ہے. تو ہم آگے سر لتا کی بات کریں گے, لتا جی کی بات کریں گے, یا ہم محمد رفیع صاحب کو ڈسکس کریں گے؟ نہیں, لتا کا بھی ذکر ہوا تھا تو ہم لتا ہی کی بات کرتے ہیں. لتا منگیشکر پوری ایک فیملی ہے, ان کی 3 بہنیں ہیں, بھائی ہیں, اور تینوں بہنیں گاتی ہیں. اور ان کو سب سے بڑا اعزاز جو ہے, ویسے تو ہم ایوارڈس کی بات نہیں کرتے, آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ایوارڈ تھوک کے حساب سے بکتے ہیں, لیکن انہیں اپنا سرکاری ایوارڈ ملے ہیں. اور سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے جو کہ روی شنکر کو ملا اور ستیہ جیت رے کو ملا, بنگال کے ڈائریکٹر جو تھے, اور لتا کو ملا. یہ 3 لوگ ہیں شو بزنس کے جنہیں بھارت رتنا ملا, اور یہ بہت بہت بڑا ایوارڈ ہے. اور ان کا اور اعزاز بھی یہ ہے کہ انگلینڈ میں رائل البرٹ ہال جو ہے وہاں انہیں پرفارم کرنے کا موقع ملا. یہ مہاراشٹر سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ پروڈیوسر بھی ہیں اور کمپوزر بھی ہیں. انہوں نے فلموں کا میوزک بھی دیا ہے اور مراٹھی فلموں میں کام بھی کیا شروع میں, لیکن پھر بقول ان کے مجھے وہ فلموں میں کام کرنا پسند نہیں تھا. وہ میک اپ کیا جائے اور رونا اور دھونا اور وہ ساری ایکٹنگ جو ہے, چنانچہ پھر بقول ان کے میں نے اپنے آپ کو صرف گائکی تک محدود کر لیا. اور بہت سے گانے, ہزاروں کے حساب سے گانے گائے ہیں, سب سے زیادہ گانے گائے ہیں. پرابلی شاید مقابلہ تھا ان کا عاشا کا اور محمد رفیع کا کہ انہوں نے زیادہ گانے گائے ہیں, لیکن دیٹس اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. صرف گانوں کی تعداد جو ہے وہ کچھ معنی نہیں رکھتی. لیکن ہر میوزک ڈائریکٹر نے ان کی تعریف کی. یہ بھی مطلب ایک طریقے سے اپنی موڈی تھی. اور ایس ڈی برمن کے ساتھ جو بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے, ان کا جھگڑا ہوا اور اختلاف کہہ لیجیے آپ. اور پھر او پی نیر جو بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے, ان کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی نہیں گانا گایا. اور ہم میوزک پسند تھی انڈیا کی فلمی میوزک جو ہے, ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ کہیں کبھی نہ کبھی او پی نیر جو ہیں اور لتا اکٹھے ہوں, لیکن ایسا ان کی زندگی میں نہیں ہوا. ناؤ شی از اوور 90 اور انہیں دعا ہے ہماری کہ انہیں خدا زندگی دے اور یہ اسی طرح سے گاتی رہے. نوشاد بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر, اور ایس ڈی برمن, مدن موہن, لکشمی کانت پیالال, آر ڈی برمن, سبھی کے لیے انہوں نے نغمے ریکارڈ کروائے اور بھجن بھی گائے انہوں نے. اور فلم لیکن کی پروڈیوسر بھی تھیں. انہوں نے ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کیا شردنجلی کے نام سے. اس میں انہوں نے ان تمام سنگرز کے گانے گائے جنہوں نے ان کے ساتھ گانے گائے تھے, جس میں محمد رفیع اور مکیش, تلت, ہیمنت کمار شامل ہیں. اور آر ڈی برمن کی آخری فلم جو تھی 1942 لو اسٹوری, ان کا گانا جو تھا وہ بھی انہیں نے گایا. مجھے ان کے گانے جو پسند ہیں ان میں سب سے پہلے محل فلم کے گانے آتے ہیں. مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس گانے کی انہوں نے پیروڈی کر دی ہے اپنا کمرشلز میں, ٹی وی کی کمرشلز میں. اور لیکن وہ گانا تھا مشکل ہے, بہت مشکل. اور اس کے علاوہ ایک اور جو گانا جو بہت اچھا تھا وہ تھا آئے گا آنے والا. اس کی غالباً انہوں نے پیروڈی کی ہے, آئے گا آنے والا. آج پھر جینے کی تمنا ہے فلم گائیڈ میں, آپ نے بھی یہ فلم دیکھی ہے, مجھے بہت پسند ہے. اور پھر ان پڑھ فلم میں آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے, اور تو جہاں جہاں رہے گا میرا سایہ ساتھ ہوگا, فلم میرا سایہ کا تھا یہ گانا. اور پھر برسات ایک فلم آئی تھی, برسات میں آئی تھنک, برسات میں ہی تھے, برسات کی رات, زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات. یہ الگ الگ لتا نے الگ گایا اور پھر رفیع صاحب نے الگ الگ گایا, لیکن ایک وقت پہ آ کے یہ ڈوئٹ بھی بن جاتا ہے. اور یہ پکچرائز بھی بہت اچھا کیا. ان کے والد جو ہیں تھیٹر سے وابستہ تھے, اور والد کے جانے کے بعد گھر میں انکم کی کوئی سورس نہیں تھی, چنانچہ انہوں نے بہت کم عمر میں اپنا گانا شروع کر دیا. اب میں نے آپ کو بتایا مراٹھی فلموں میں بھی کام کیا, لیکن فلموں کی ایکٹنگ سے زیادہ خوش نہیں تھی, اور فلم کی گائکی جو ہے اس میں انہوں نے کمال حاصل کیا. بالکل ٹھیک سر, بلکہ اگر میں غلط نہیں بتا رہی تو امر پریم میں بھی ایک بھجن تھا, رہنا بیتی جائے,
وہ بھی لتا جی نے گایا تھا اور بہت خوبصورت، اور سننے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت آسان سا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے کئی سنگرز کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے گانے کی کوشش کی مگر وہ اس طرح سے نہیں گا پائے، تو اسی لیے مجھے لگا کہ یہ شاید بہت مشکل ایک بھجن تھا یا مشکل ایک گانا تھا جو انہوں نے گایا، اور بہت خوبصورت ہے بالکل۔ اور آرزو انہوں نے بنگالی کے بڑے خوبصورت گانے گائے، اور بہت سے بنگال کی میوزک بڑی خوبصورت ہے، اور کچھ ایسے گانے بھی ہیں جو کہ بنگالی میں ریکارڈ کیے گئے لیکن بعد میں اس کو ہندی فلموں میں بھی شامل کیا گیا، اور وہ بھی انہوں نے گانے گائے ہیں۔ مایا فلم کا ایک گانا تھا، اور بہت 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 عمدہ یہ پلے بیک سنگر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کا نام ہمیشہ رہے گا جب تک کہ انڈین فلم میوزک رہے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر ہم پھر بات کریں گے محمد رفیع صاحب کی۔ جی، محمد رفیع صاحب بھی، اب آپ نے لتا کی بات کی تو محمد رفیع صاحب بھی میں سمجھتا ہوں بالکل ان کا بھی اتنا ہی درجہ تھا فلم کی پلے بیک میں، اور پنجاب سے ان کا تعلق تھا، اور کہتے ہیں کہ اپنا یہ ایک کانسرٹ میں گئے اور وہاں انہیں نہیں گانا تھا، سہگل نے گانا تھا، لیکن بجلی چلی گئی اپنا اس کانسرٹ ہال کی، اور وہ اس سے پہلے کہ لوگ شور مچاتے، جو لوگ جانتے تھے رفیع صاحب کو، ان کی آواز کو، انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ وقتی طور پہ گیپ جو ہے اس سے پہلے کہ سہگل صاحب آئیں، سہگل صاحب چلے گئے، جب بجلی گئی تو وہ چلے گئے، بولے جب بجلی آئے گی تو مجھے بلا لینا، تو پھر رفیع صاحب نے وہ پورشن جو ہے کانسرٹ کا وہ مکمل کیا، اور بہت بہت پسند کی گئی ان کی وہ گائکی جو ہے اس کانسرٹ میں، اور اس کے بعد پھر یہ بہت بڑے سنگر بن گئے۔ کہتے ہیں کہ لتا، میں نے بتایا آپ کو، لتا، عائشہ اور رفیع انہوں نے 25-26 ہزار گانے گائے، اور ایک اندازے کے مطابق ایگزیکٹ میں آپ کو نمبر نہیں بتا سکتا، اور یہ کئی عرصے تک ہمارے بر صغیر جو ہے وہ پاکستان اینڈ انڈیا کے مشہور سنگر رہے۔ نوشاد علی صاحب، شنکر جے کشن، ایس ٹی برمن، مدن موہن، او پی نیر، لکشمی کانت پیارے لال خاص طور پر مشہور ہیں، انہوں نے گانے گائے۔ اور اپنا آرزو بہت ماڈسٹ تھے، بہت عاجزی ان میں کوٹ کوٹ بھری ہوئی تھی، کبھی غرور نہیں کیا۔ یہ بات ویسے بھی شامل ہے کہ ایک دفعہ یہ لیٹ ہو گئے او پی نیر کی ریکارڈنگ کے لیے، اور اس سے تھوڑا سا ان میں اور او پی نیر میں اختلاف ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، میں کنفرم کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا، کہ لتا کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لتا بھی ریکارڈنگ کے لیے ایک دفعہ نہیں آئی او پی نیر کی پہلی آئی سپوز پہلی اور آخری، کیونکہ اس کے بعد تو ریکارڈنگ ہوئی نہیں ان کی، تو پھر اس کے بعد وہ گانا نہیں گایا لتا نے۔ اور او پی نیر بھی خاصے ڈسپلن کے قائد تھے، اور اگر کوئی سنگر لیٹ ہوتا تھا تو کافی ناراض ہوا کرتے تھے۔ لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی ایک اداس یاد جو ہے وہ رائلٹی کے اوپر ہے۔ رائلٹی کا مطلب جو ریکارڈز کے چلنے سے ملتی ہے، اس زمانے میں ریکارڈ بہت چلا کرتے تھے، پھر کیسٹس آ گئی، تو رفیع صاحب کا یہ خیال تھا کہ رائلٹی جو ہے وہ سنگر کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ سنگر نے تو گانا ریکارڈ کیا، پیسے لیے پروڈیوسر سے، اور بات ختم ہو گئی۔ اب یہ پروڈیوسر پہ ہے کہ اس کی فلم چلتی ہے یا نہیں چلتی، گانے چلتے ہیں یا نہیں چلتے، لیکن لتا کو اس بات سے اختلاف تھا، اور رفیع صاحب کو کافی اپنا غصہ آ گیا جو یہ ان کی ہو رہی تھی پلے بیک سنگرز کی میٹنگ، تو رفیع صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں گاؤں گا، تو لتا بھی مزاج کی تیز تھی، تو بولی آپ تو نہیں گائیں گے، میں ابھی سے کہہ رہی ہوں اسی وقت سے کہ اس کے بعد میں نہیں گاؤں گی، اور واقعی انہوں نے پھر نہیں گایا، اور وہ فلم میوزک جو ہے بہت نقصان ہوا۔ پھر دوست جو ہیں کامن فرینڈ جو ہیں انہوں نے ان کی صلح کرا دی، لیکن غالباً لتا خود کہتی ہیں کہ نہ یہ سگریٹ پیتے تھے، نہ یہ ڈرنک کرتے تھے، نہ یہ پان کھاتے تھے، اور بہت ہی سادے آدمی تھے، کھانے کا شوق تھا ان کو۔ اور پھر وہ گیپ جو آیا ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کتنے سال کا، اس میں فلم میوزک جو ہے انڈیا کی فلم میوزک، جب رفیع نے اور لتا نے گانے نہیں گائے ایک ساتھ ڈوئٹ، تو وہ نقصان ہوا۔ لیکن لتا یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کیریئر میں سب سے زیادہ ڈوئٹس جو ہیں وہ رفیع صاحب کے ساتھ گائے، بہت عمدہ، بہت میٹھی آواز تھی، اور مجھے بہت پسند ہے۔ میں آپ کو گانوں کے بارے میں کچھ بتا دوں آپ کو۔ ایک پتھر کے صنم تجھے ہم نے محبت کا خدا سمجھا، اور پھر لتا کے ساتھ بھی اور الگ بھی جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، تاج محل،
اور زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، اور دیوانہ ہوا بادل، اور یہ میرا پریم پتر پڑھ کے فلم سنگم، اور بہت بہت خوبصورت گانے گائے ہیں، بہت خوبصورت اور گانے۔ سر ایک گانا تھا ان کا گلابی آنکھیں، راجیش کھنہ صاحب کے اوپر پکچرائز ہے، جی تو جی وہ بھی وہ کشور کمار صاحب کے سٹائل تھا اس گانے کا۔ پہلے مجھے شروع میں جب سنا تھا مجھے لگا شاید کشور کمار نے گایا ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ رفیع صاحب نے گایا تھا، تو وہ گانا بھی بہت خوبصورت ہے ان کا۔ اور باقی تو بے شمار گانے ہیں، آپ خود جانتے ہیں، بہت زیادہ گانے خاص طور پہ دلیپ کمار صاحب کے اوپر ہوتے تھے، پھر شمی کپور صاحب کے اوپر بہت۔ ڈیفینیٹلی شمی کپور اور دلیپ کمار کے تو بہت سارے گانے پکچرائز ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور سر اس سے پہلے ہم نازیہ حسن کی طرف چلیں، میں جو ہمارے سبسکرائبرز ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ویورز بیسکلی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دوسرا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی جگاڑ کہتے ہیں نا انڈیا میں، جگاڑ لگائیں کہ ہم کلپس بھی لگا سکیں جی جی کسی جی، مجھے سین۔ بہت انتظار رہے گا اس کا جس دن وہ لگائیں گے آپ۔ کیونکہ سر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کاپی رائٹ اسٹرائک کر دے، کچھ کر دے، تو وہ چیز جو میں نے، کیونکہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے ہم نے جیول تھیف پہ شو کیا تھا دیو صاحب کا، تو میں نے ایک تو اس کا بالکل جو ٹائٹل میوزک ہے جیول تھیف کا، وہ لے کے ایک کلپ سا بنایا تھا، تو اس کے لیے یوٹیوب سے مجھے آ گیا کہ جی یہ ہٹا دیں آپ، یہ ہو نہیں سکتا، تو میں نے کہا مجھے کچھ چیک کرنا پڑے گا کہ کیا کر کے ہم اس کو لگا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے کسی کو کچھ آتا ہو تو پلیز آپ مجھے لکھ بھیجیے گا، تو میں تاکہ وہ لگاؤں اور ہمارا شو جو ہے نا اور زیادہ اسٹرانگلی یعنی ریپرزینٹ کر سکے ان ساری باتوں کو۔ اور سر اب ہم چلیں گے نازیہ حسن کی طرف۔ نازیہ حسن اپنا آرزو، مجھے جب آپ نے ان کا نام دیتے ہیں تو مجھے بہت درد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ 65 میں ان کی پیدائش ہے اور 2000 میں یہ رخصت ہو گئی، بہت ینگ تھی یہ، 35 ایئرس، اور بہت ہی آگے بڑھتی ہیں اپنے کریئر میں۔ یہ اتنی فلم کی سنگر نہیں تھیں، پاپ سنگر تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب میوزک میں ان کا پروگرام ضیاء الحق صاحب نے کچھ اناؤنسمنٹ کروائی تھی، اور اس کے بعد ان کا اور ان کی بھائی زویب کا ایک پروگرام چلا جو اکٹھے گایا کرتے تھے، اور تھوڑی بہت موومنٹس بھی دے دیا کرتے تھے یہ گانوں کے دوران۔ ینگ تھے، بہت بچے تھے یہ، تو وہ بہت برا منایا گیا، اور کافی سیریس ایکشن لیا گیا کہ بھائی آپ نے میں نے جو میسج دیا تھا آپ کو، جو بھی تھا میسج ضیاء الحق صاحب کا، اس کے بعد آپ نے یہ پاپ سنگرز جو ہیں، دو بہن اور بھائی، ان کے گانے چلا دیے، تو وہ پرابلی وہ میسج جو ہے وہ اس کی افادیت جو ہے اور اس کی جو طاقت جو ہے وہ کم ہو گئی۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں میوزک کا اپنا حصہ ہے، اور ضیاء الحق صاحب کے میسیجز جو تھے ان کا حصہ اپنا تھا۔ وہ نئی نسل کی پاپ سنگر تھیں، اور وہ ایک وکیل بھی تھیں، وکالت بھی کی انہوں نے، اور گانے کمپوز بھی کیے، گانے لکھے بھی انہوں نے۔ فلم کے پردے پہ، اسکرین پہ فیروز خان کی فلم آئی تھی قربانی، جس میں ان کا گانا تھا آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے، اور یہ گانا زینت امان پہ پکچرائز کیا گیا۔ اور قربانی فلم، فیروز خان خود بھی بڑے اسمارٹ، ایکٹیو اور اٹریکٹیو ایکٹر تھے، اور زینت امان تھیں اس میں، اور یہ گانا جو ہے یہ فلم کی ہائی لائٹ بن گیا قربانی کی، آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے۔ پاکستان میں فلم سنگ دل بنی تھی حسن طارق صاحب کی، اس میں ڈسکو دیوانے وہ بھی انہی کا گانا تھا، اور یہ گانا پاپ سانگ تھا، اور بابر شریف پہ پکچرائز کیا گیا۔ چنانچہ قربانی میں انڈیا میں بامبے میں یہ اپنا زینت امان پہ اس کا گانا پکچرائز ہوا، اور یہاں پہ ان کا گانا جو ہے وہ بابر شریف پہ پکچرائز ہوا۔ انہوں نے اپنی مختصر زندگی اور اس سے بھی مختصر کیریئر میں جو گانے گائے، جو میوزک میں کنٹریبیوٹ کیا پاپ میوزک میں، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاپ میوزک کے علاوہ اور گانے بھی گائے انہوں نے۔ خواجہ نجم الحسن نے ایک میوزیکل پروگرام کیا تھا ان کا، اور انہوں نے اپنی گلوکاری جو ہے سنگنگ، اس کا آغاز بہت کم عمر میں کیا تھا، 10 سال کی عمر میں۔ وہ ایک بچی تھی 10 سال کی عمر کی، جس میں انہوں نے ان کا شروع کیا، اور بہت جلد وہ شہرت جو ہے وہ ان کو حاصل ہوئی، اور وہ انگلینڈ کے ایک مشہور گروپ تھا، برٹش چارٹ گروپ تو خیر نہیں، ایک وہ
प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें भी इन्होंने गाया। और पढ़ी लिखी, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी, नेचुरली इंग्लैंड में रही थी, इनके वालिदैन दोनों, वालिदा और वालिद इंग्लैंड में ही थे, भाई भी इंग्लैंड में थे, और वहाँ से अपना आई। और बहुत बहुत पॉप सिंगिंग में, पाकिस्तान की पॉप सिंगिंग जो है ऑब्वियसली उसकी ये बिल्कुल जो सबसे आगे, सबसे बड़ी और सबसे ऊंची सिंगर थी। बिल्कुल ठीक। और सर उनके जो है स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता था, बहुत सादा सी, और एक बड़ा खूबसूरत सा चेहरा एक हुआ करता था, जैसे नाज़िया हसन को देख के अच्छा लगता था टीवी पे। मुझे तो ये समझ नहीं आती सर कि ज़ियाउल हक के ज़माने में क्या हुआ करता था, इतने ज़्यादा म्यूजिक नहीं हो, ये नहीं हो। अगर आप किसी 2 साल के 3 साल के बच्चे को, जिसको नहीं पता कि उसका मजहब क्या है या वो किस कंट्री में, अगर उसको भी कोई म्यूजिक लगा दे तो वो भी नाचना शुरू कर देता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मैं आपको आरजू अपने नवासे की मिसाल देता हूँ। 1.5 साल का है आजिल, वो जैसे म्यूजिक शुरू होती है उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। बिल्कुल सर, मेरी फैमिली में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, और अगर म्यूजिक लगाएं तो वो मतलब वो फरमाइश करते हैं कि म्यूजिक लगा दो। तो ये जाहिर है म्यूजिक है इंसान की एक कहना चाहिए, इंसान के लाइफ में एक म्यूजिक की एक हैसियत है, एक पोजीशन है कि हम म्यूजिक सुनते हैं। फिर पता नहीं ज़ियाउल हक के ज़माने में और ये जो जितने भी हमारे यहाँ मुल्ला आते हैं, ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं, जबकि ये तो बड़ा सुकून देता है इंसान के जहन को। मैं तो यहाँ पर एक मस्ती के नाम से एक, जिसमें बहुत सारे आई लिखे होते हैं, मस्ती करके एक चैनल आता है इंडिया का, और उसमें रात को तकरीबन 9:30 बजे से या 9 बजे से पुराने गाने आते हैं, बहुत अच्छे, शम्मी कपूर के, दिलीप कुमार साहब के, देव साहब के। तो मैं तो वो देखती हूँ, और उस टाइम पे मैं ना कोई रिकॉर्डिंग रखती हूँ, ना मैं किसी से बात करती हूँ। तो वो इतना मजा आता है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं आप नेक्स्ट डे अपने काम करने के लिए, और उसके लिए एक आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। म्यूजिक तो एक, मैं कहती हूँ बहुत, जो लोग गा सकते हैं इनके ऊपर तो बहुत, जैसे कहना चाहिए कि एक गॉड गिफ्टेड है कि इनकी आवाजें ऐसी हैं। लता जी हो गई, मोहम्मद रफी, और इसी तरीके से किशोर कुमार। और बल्कि हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम आशा जी को डिस्कस करें। मुझे पता नहीं क्या बात है, लेकिन लता जी से ज्यादा मुझे आशा जी के गाने अच्छे लगते हैं, क्योंकि बड़े चलते हुए गाने होते हैं उनके, बड़ी शौकी किस्म के गाने होते हैं, और बड़े मतलब अच्छा लगता है उनके गाने। थोड़े अक्सर हीरोइंस के अलावा किसी और पर ही हुआ करते थे शुरू में, लेकिन ये कि बहुत अच्छे, बहुत चलते हुए गाने, फास्ट सॉन्ग्स होते थे, सैड सॉन्ग्स बहुत कम गाए आशा भोसले साहब। लता से पूछा गया कि आपने वो गाने क्यों नहीं गाए जो जिनमें शोखी थी और जिनमें एक बीट थी, इवन बैलेज और बहुत सारे गाने, क्लब के डांसेस जो उस जमाने में हुआ करते थे, हावड़ा ब्रिज, आइए मेहरबान और इस तरह के और गाने। तो उन्होंने कहा कि वो गाने आशा के लिए हैं, वो गाने आशा के लिए हैं, और वो आशा उनको गाती है और बहुत खूबसूरत गाती है, और वो गाने कंपोजर बनाता ही आशा के लिए है। जो गाने मेरे हैं वो मेरे लिए कंपोजर बनाता है, उन्हें मैं गाती हूँ। चुनाचे आशा के गाने आशा गाएगी, या मेरे गाने जो हैं वो गाऊंगी। लेकिन सिंगर को किसी एक चीज के अंदर अपने आप को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आशा भोसले जी ने तो हर तरह के गाने गाए हैं। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उमराव जान अदा के जो गाने हैं वो आशा भोसले के गाए हुए, और मुझे बहुत टाइम तक पता ही नहीं लगा, मैं समझी कि शायद लता जी ने गाए हैं, लेकिन बाद में पता लगा, क्योंकि स्टाइल लता जी वाला था ना, लेकिन बाद में पता चला कि आशा जी ने गाया। और मुझे तो बहुत, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं अगर कभी इंडिया गई तो मैं जरूर उनसे मिलकर आऊंगी। मुझे तो उनके स्टाइल भी अच्छे लगते हैं, वो बड़ी तैयार श्यार रहती है नूरजहां साहिबा की तरह ना, जैसे हमारे यहाँ नूरजहां थी, ऐसे आयशा जी भी बड़े तैयार वैयार रहती हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं, लगता है फुल ऑफ लाइफ के बिल्कुल अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। बिल्कुल हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, और आपकी ईमेल का इंतजार रहेगा ताकि आप सजेस्ट करें पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी सिंगर्स और एक्टर्स, और हम उन पे बात करें। और इंडियन तो मुझे पता ही है, इंडियन तो मैंने देखी सर, इंडियन फिल्में मैं क्या करूं, मुझे लोग कहते भी हैं कि आपको पाकिस्तानी मूवीज का कुछ पता नहीं होता, तो मैंने कहा मेरी जनरेशन ने पाकिस्तानी मूवीज देखी ही नहीं है, लेकिन ये कि बिल्कुल एक्टर्स का पता है, सिंगर्स का पता है। मैं चाहूंगी कि हम जो है वो नैयरा नूर साहिबा को डिस्कस करें, बहुत खूबसूरत उन्होंने गाया है, और टीना सानी या कोई इस तरह से। तो आप भेजिएगा ईमेल, और बिल्कुल मैं उनके बारे में पढ़ लूंगी और देख लूंगी। बल्कि इन लोगों को तो मैंने सुना हुआ है, ऐसा नहीं है कि इनको मैंने नहीं सुना।
بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.